بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک تابعی بزرگ تھے، حضرت ابو عبد الرحمن فاروق رحمۃ اللہ علیہ صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے، میں چلا جاؤں۔ بیوی کہنے لگی میں حاملہ ہوں۔ فرمانے لگے تو اور تیرا حمل اللہ کے سپرد، یہ 30,000 درہم ہیں، یہ تو رکھ لے اور مجھے اجازت دے، میں اللہ کے راستے میں جاؤں۔ فاروق رحمۃ اللہ علیہ نکلے۔ 1 ماہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال، کوئی خبر نہیں۔ فاروق کہاں گئے؟ پیچھے بیٹا پیدا ہوا، پروان چڑھا، جوان ہوا۔ بیوی کی جوانی ڈھل رہی، اپنے خاوند کے انتظار میں دیواروں کے ساتھ جوانی گزر رہی ہے۔ سیاہی سفیدی میں بدل گئی، رونق جھریوں میں بدل گئی، جوانی بڑھاپے میں بدل گئی۔ وہ پھر بھی انتظار کرتی رہی کہ کبھی تو آئے گا۔ 30 برس گزر گئے، لیکن فاروق کا کوئی پتہ نہیں۔ کبھی خبر آتی کہ زندہ ہیں، کبھی خبر آتی کہ شہید ہو گئے۔ ایک رات لوگ عشاء پڑھ کے جا چکے کہ ایک بڑے میاں ہتھیار سجائے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ اپنے خیالات میں غلطہ و پیشما، پریشان و حیران، یہ کون ہے؟ یہ وہ جوان ہے جو جوانی میں نکلا تھا، کالی داڑھی کے ساتھ، آج لوٹا ہے سفید داڑھی کے ساتھ۔ اس سوچ میں ہے کہ بیوی زندہ بھی ہے کہ مر گئی، حاملہ تھی، کیا ہوا؟ انہی خیالات میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہو گئے۔ ان کے بیٹے تھے رابعہ۔ گھوڑے کی آواز سن کر انہوں نے دیکھا کہ ایک میاں ہتھیار سجائے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کے یوں ان کو گریبان سے پکڑا، کہنے لگے بڑے میاں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت کے اندر داخل ہوتے ہو؟ وہ بیچارہ گھبرا گیا اور سمجھا کہ شاید میں غلطی سے کسی اور کے گھر میں داخل ہو گیا ہوں۔ کہنے لگے بیٹا معاف کر دینا، میں یہ سمجھا یہ میرا گھر ہے۔ تو رابعہ نے ایک اور جھٹکا دے کر کہا تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ جھوٹ بولتے ہو، چلو میں تمہیں قاضی کے پاس لے چلتا ہوں۔ جب آوازیں بلند ہوئی تو ماں کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کھڑکی کھول کے دیکھا تو دماغ میں 30 برس کی ریل چلتے چلتے اس کی چیخ نکل گئی۔ بیٹے نے گھبرا کے دیکھا میری ماں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی رابعہ۔ بولے جی اماں۔ بولے کس سے لڑ رہی ہو؟ پتہ ہے تمہیں؟ رابعہ کہنے لگا کہ نہیں۔ تو کہنے لگی کہ یہ تیرا باپ ہے، اس کے پاؤں میں پڑو۔ وہ قدموں میں گر گئے، پاؤں چومنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ باپ بیٹا گلے مل گئے۔ میاں بیوی کی کہانی چلتی رہی۔ 30 برس کی فجر کی اذان ہو گئی۔ بیوی سے کہنے لگے کہ وہ جو پیسے دیے تھے اس کا کیا کیا؟ بیوی کہنے لگی مسجد میں جا کے دیکھ لینا۔ جب مسجد پہنچی تو نماز ہو گئی تھی۔ اپنی نماز پڑھی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے۔ اس وقت روزہ اطہر مسجد سے باہر تھا۔ سلام پڑھتے رہے۔ اتنے میں جو نظر پڑی تو مسجد کچا کچ بھری ہوئی تھی اور ایک نوجوان مسند پر بیٹھا درس دے رہا تھا۔ بینائی کمزور ہو چکی تھی، پہچان نہ سکے کہ کون ہے تو پیچھے بیٹھ کر درس سننے لگے۔ جب درس ختم ہوا تو ساتھ والے آدمی سے کہنے لگے کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے چچا جان لگتا ہے آپ مدینے کے نہیں ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، مدینے کے امام کو نہیں جانتے۔ کہنے لگا کہ بیٹا ہوں تو مدینے کا، پر آیا بڑی مدت کے بعد ہوں۔ کہنے لگے یہ رابعہ ہے۔ امام مالک نے استاد کو ابو حنیفہ کے استاد، سفیان ثوری کے استاد، وہ ان کی عقیدت میں تعریف کرنے لگے۔ تو کہنے لگے بیٹا تو نے نام تو بتایا، اس کے باپ کا نام نہیں بتایا۔ عرب میں دستور تھا کہ باپ کا نام بھی ساتھ لیتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا چچا اس کا باپ اللہ کے راستے میں گیا تھا، آج تک واپس لوٹ کے نہیں آیا۔ یہ سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر آئے اور بیوی سے کہنے لگے رب تجھے صلہ دے، تو نے تو کمال کر دیا ہے، ماؤں نے کمال کیا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے ہمیشہ دین کے لیے اپنا کردار پیش کیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔